الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یقول کہتے ہیں، کان ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ نخلا، کہ انصاریوں میں سے حضرت ابو طلحہ جو ہیں ان کے باغات سب سے زیادہ تھے کھجوروں کے. وکان احب اموالہ الیہ بیرھا، اور ان کے مال میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا بیرھا، بیر کنویں کو کہتے ہیں، بے کی زبر کے ساتھ، ہا کنویں کا نام تھا، تو یہ ان کو سب سے زیادہ پسند تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیہا طیب، وہاں نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، پانی پیتے، بڑا اچھا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا اس کنویں کا، اس جو کنواں تھا اس باغ کے اندر. فلما انزلت، لیکن جب یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر کھڑے ہوئے. فقال، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقول، اللہ فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کوئی نیکی نہیں ملے گی جب تک اپنی پسندیدہ پیاری چہیتی چیز خرچ نہیں کرو گے. اور مجھے اپنے باغات میں سے سب سے چہیتا، سب سے پیارا یہ باغ ہے، میں اس کو وقف کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر جا. آج کے مولوی کا اور نبی علیہ السلام کا فرق دیکھیں. اس کا سارا مال جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، شریعت نے دی اجازت بھی دی ہے نہیں دی، اس کے اپنے حالات کیا ہیں، جائز ہے جائز نہیں، بس آنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی دیکھیں فکر. اب نہ ٹھہر جا ابو طلحہ، یہ باغ تو بڑا نفع والا ہے، لہٰذا تو ایسے کر، اگر ضرور تو نے اس کو صدقہ خیرات کرنا تو اپنے رشتہ داروں پہ کر دے. انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی. دیکھیں نبی علیہ السلام محبت کہ آپ کی مرضی جی، جیسے آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنے رشتہ داروں پہ کر دے. پھر آپ کے فرمانے پر انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. لیکن تقسیم کے لیے تیار کب ہوئے؟ جب اللہ نے یہ بات کی کہ اس وقت تک نیکی کوئی نہیں ملے گی جب تک اپنی پیاری پسندیدہ چیز ہے تم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. ہمارا ذہن کیا بن گیا آج کہ میں تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، اشراق بھی نہیں چھوڑوں گا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں بھی ساری پڑھوں گا، اور بس اللہ خیر صلی اللہ، میرے جیسا کوئی دیندار نہیں، میرے جیسا کوئی نیک نہیں.
یہ ایک حصہ ہے ہمارے دین کا، نماز روزہ، اور اسی دین کا یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے دے رکھا وہ بھی خرچ کرنا ہے۔ جب دین مکمل تھا اس وقت یہ رنگ تھا، نہیں پرواہ کہ اتنا قیمتی باغ ہے مسجد نبوی کے پاس ہے میرا سب سے پیارا، نہیں، بلکہ سب سے پیاری چیز دے کر مقصد ایک ہی تھا پوری زندگی کا کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور یہی انہوں نے فرمایا کہ اِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے صدقہ کس لیے؟ ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، اس کے بدلے میں جو نیکی ملنے والی ہے، جو اجر اور صلہ ملنے والا کل اللہ سے میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے ثابت کیا کہ جس اللہ نے یہ باغ دیا ہے اسی اللہ نے مجھے ایمان بھی دیا ہے، اور اس ایمان کے اندر صرف نماز نہیں، ساتھ زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، نیکی بھی ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنا بھی ہے، اور اس میں بھی ہم اسی طرح پیچھے نہیں جس طرح نماز روزے میں ہم پیچھے نہیں۔ یہ تھا مکمل ایمان۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس قسم کا ایمان نصیب فرما کہ مال بھی اس دنیا کی ضرورت ہے، نہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش ہوگی، مال کمانا، اس کے لیے دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ قرآن کا سبق ہے۔ دنیا طلب کرنا، اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، الٹا میں دینے والا ہوں، اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ بنا، نیچے والا ہاتھ نہ بنا۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اس کے لیے جو جائز کوشش ہے وہ بھی کرنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن فرق کہاں رہنا چاہیے؟ جو فرق صحابہ نے پیش کیا، مال تھا لیکن مال کی محبت غالب نہیں، مال دینے والے کی محبت کا جہاں تقاضا تھا وہاں وہ محبت غالب کر کے دکھائی کہ یا اللہ مال تو نے دیا ہے، آج تو نے مانگا ہے، میں دے رہا ہوں، اگر میں نہیں دوں گا تو کیا وہ اللہ واپس لینے پر قادر نہیں؟ اس لیے جب وہ اللہ مانگے تو وہ اس کو واپسی والا ذہن یہ رہنا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ اللہ مال دیتا ہے تو پھر وہ اللہ درمیان سے نکل جاتا ہے، اللہ ہمیں بھول جاتا ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ ان مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے، چندہ مانگتے رہنا، چندہ مانگتے رہنا، یہ ہے وہ ہے، غریبوں کو مدد کرنے کا سبق سکھاتے رہتے ہیں، اللہ نے کھلانا ہوتا تو خود نہ کھلا دیتا، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ ہے وہ، اس قسم کی نا 100 باتیں شیطان ہمیں سکھاتا رہتا ہے، اور ہم شیطان کے پیچھے لگ کر مال کی محبت جو ہے اس میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے جس کو شرک بتا رہا ہے۔ ایک طرف یہ رویہ ہے حضرت ابو طلحہ اور ان جیسے لوگوں کا، اور دوسری طرف قرآن نے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، 2 بندوں کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ بندے کون تھے؟ ان سے غرض نہیں، اصل مقصد جو ہے قرآن کا قصوں سے وہ تو سبق ہے، نصیحت ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے 2 باغ ایک بندے کو اللہ نے دے رکھے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کے گرد باڑ جو تھی وہ کھجوروں کی تھی، یعنی کھجور بھی انگور، اور دونوں باغوں کے درمیان وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کھلا رقبہ تھا جہاں وہ کاشتکاری بھی کرتا تھا۔ انگوروں کا بھی باغ ہے، کھجوروں کا بھی باڑ ہے، کھجوروں کا بھی یعنی پھل کا سلسلہ پورا اللہ نے کر رکھا ہے، اور درمیان میں اپنی کھیتی باڑی کا سلسلہ، کتنے بندوبست اللہ نے کر رکھے ہیں اس کے لیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور دونوں باغ جو ہے وہ اپنے پھل دے رہے ہیں، انگور اپنے پھل دے رہے ہیں، کھجوریں اپنا پھل دے رہی ہیں، کاشت جو کر رہا ہے فصل اس کی وہ فصل بھی خوب ہو رہی ہے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہ کھجوریں تھوڑی ہوں، انگور تھوڑے ہوں، یا کوئی فصل تھوڑی ہو، نہیں، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے درمیان اللہ نے نہر بھی چلا رکھی تھی، پانی کا خوبصورت وافر بندوبست جو ہے وہ بھی کر رکھا تھا۔ یہ اللہ کا احسان تھا اس بندے پر۔ جس کو بھی اللہ دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ یہ جو 5-7 احسان ہے وہ ہر ایک، جس ذمہ دار کو اللہ تعالیٰ نے رقبہ دے رکھا ہے، رقبہ اس کی نعمت ہے، رقبہ پیدا کرنے والا ہے، کلر شور والا نہیں ہے، اس کی نعمت ہے، پانی کا بندوبست، کہاں پہاڑ ہے، کہاں جو ہے نا، بے شک انگریز نے کیا، اللہ قادر ہے، انگریزوں کے ذریعے ہاتھوں سے ہمارے لیے نہر کا وہ بندوبست ہے شاید دنیا میں اس کا مقابلہ نہ ہو، بندوبست کر دیا، اوپر بادل جو ہیں وہ ان کو حکم دیتا ہے اللہ چلو بھی اس علاقے میں، اور وہ پانی پہنچا دیتے ہیں، موسم طرح طرح کے، فصلیں ان کے نتیجے میں ہم طرح طرح کی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے لیے اس قسم کے بندوبست، جو کھیتی باڑی کرنے کے علاوہ جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے ہر طرح کے بندوبست کر رکھے ہیں۔ اللہ حاصل قیاس،
جو بھی جس کو بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اس کے لیے ہر طرح کے بندوبست جو وہ اللہ کر دیتا اور وافر کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بندوبست ہو جاتے ہیں، مال آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پہلی ڈنڈی نماز میں. جو 5 وقت کا باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، نوکری مل گئی، 2-4 نمازیں تو گئی فوراً، اور آہستہ آہستہ پھر ساری اللہ معاف کرے، اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں نہ لے جائے جہاں ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، بس پھر نوکری رہ جاتی ہے. جس کا کاروبار نہیں جب تک چلتا بڑا دعا بھی کرے جی، خود بھی رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، اور جیسے جیسے کاروبار بڑھتا ہے، مسجد سے تعلق، نیکی سے تعلق، وہ پیچھے سے پیچھے. اب وہ جو ہے نا اس کی پوجا پاٹ، اس کا مرکز محور، اس کی دیوی جو ہے وہ دولت بنتی چلی جاتی ہے. اب اللہ کی پوجا نہیں رہتی، اب دولت کی پوجا جو ہے، دولت کی دیوی جو ہے اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جس طرح یہ باغ والے کی اللہ نے بات کی ہے، پھر ہر تقریباً صاحب ثروت، صاحب مال کا یہی انداز ہوتا ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے. فقال علیہ صاحب ہی، 2 بندوں کی اللہ نے بات کی تھی نا، ایک تو وہ جس کو 2 باغ اور ایک دوسرا تھا. اب وہ دوسرے کا نیک آدمی تھا، باغ کا سلسلہ تھا، اس سے کم تھا، لیکن وہ مطمئن تھا. اور ہر نیک آدمی آپ کو بڑا مطمئن نظر آئے گا، اور یہی ایمان ہے کہ اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. بات کرنے کی حد تک آسان ہے لیکن عملی طور پہ بہت مشکل ہے. لیکن اس درجے تک پہنچے بغیر بات بنے گی نہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ خدا نخواستہ کسی کو اللہ نے نبینا کر دیا، کسی کو لولا لنگڑا کر دیا، کسی کو اور کسی تکلیف آزمائش میں ڈال دیا. اللہ کا امتحان ہی ہے نا، اللہ تو قادر ہے. مجھے اور آپ کو سب کو اللہ نے نواز رکھا، اسے نہیں نواز سکتا. یہ تو نہیں کہ اس کے یہاں خزانہ ختم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. اس کا امتحان کسی کو دے کر، کسی کی سے وہ نعمت چھین کر. اب جس سے نعمت چھین لی ہے وہ روتا رہے، گلے شکوے کرتا رہے، مارا گیا. امتحان تو تھا صبر کا، صبر تو اس نے کیا نہیں. صبر کس چیز کا نام ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے تجھے ہر وقت یاد کرتا ہوں، میں پھر بھی راضی ہوں. یہ ہے مقام عبدیت، بندہ بننے کا مقام یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے جس حال میں بھی رکھے. بظاہر دنیا کے اعتبار سے بہت تکلیف دہ ہے، بہت پریشانی والا ہے، دکھوں والا ہے، مصیبتوں والا ہے، لیکن یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مہربان رب ہے، رحمان اور رحیم رب ہے. تو مجھ پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اگر تو نے مجھے اس حال میں رکھا، پتہ نہیں اس کے بدلے تو نے مجھے آخرت میں کتنی نعمتوں سے نوازنا ہے، کون سے مقامات ہیں وہ تو نے عطا کرنے. وہ مرغی والی عورت سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا بھی دعا کروں تاکہ تجھے دنیا میں اس سے جان چھوٹ جائے. کہنے لگی نہیں، اگر اس کا آخرت میں اجر ہے تو بس ٹھیک ہے، اتنی دعا کر دیں کہ میرا پردہ جو ہے نا یہ نہ کھلے. جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ آخرت کے لیے سوچتے ہیں. اب وہ جو دوسرا تھا جس کا باغ اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا، فقال علیہ صاحب ہی، یہ 2 باغوں والا اسے کہہ رہا ہے، وہ یحاور، اور بحث کر رہا ہے. انا اکثر من کا مالا، تجھے نظر نہیں آ رہا میرے باغ، میرے کھجور کے درخت، انگور کے بیلیں اور باقی فصلیں، تو میرے سامنے آ رہا ہے. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جس وقت وہ باتیں کر رہا تھا نا، اندر ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا، اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی بڑائی کا بت اس کے دل کے اندر تھا. قَالَ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کیا رہا تھا، میرا نہیں خیال کہ میرا یہ جو سلسلہ ہے کبھی تباہ ہو. کبھی یہ لاہور حفیظ سینٹر والوں نے سوچا تھا کہ اس طرح آگ لگے گی، اس طرح اربوں خربوں کی منٹوں سیکنڈوں میں دوائی مچ جائے گی؟ کبھی کسی نے سوچا؟ یہ کتنے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ سرکٹ شارٹ ہو گیا جی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا کہ سب کچھ ٹھپ اور کچھ نہیں ہوا. وزیر اعظم کے طور پہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، وہاں سے ہتھ کڑی لگتی ہے، جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے. کوئی سوچتا کبھی کہ وزیر اعظم بننے والا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا؟ کوئی صدر بننے والا سوچتا ہے؟ یہ اربوں خربوں میں جو کمانے والے ہیں کبھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کے حشر ہوں گے جو آج بھگت رہے ہیں؟ لیکن یہ صرف آج ان کی سوچ نہیں، یہ دیکھیں قرآن نے نقل کی ہے. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ما ظن ان تبید هذه ابدا، یہ میرے کاروبار، یہ میرے سلسلے، یہ میرے باغات ہرے بھرے، یہ کھیت میرے، یہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے. وما ظن الساعة قائمہ، اور یہ مولویوں تو نے کیا قیامت کی ریٹ لگا رکھی ہے جی، قیامت آنی ہے، حساب ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، آنی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے.
وَلَئِن رُدِدتُّ تو اگر آ بھی گئی بفرض محال اِلیٰ ربی اور میں مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا تو اللہ مجھے بہتر جگہ دے گا. وجہ کیا؟ وہ کہتا اللہ مجھ سے راضی ہے تو دیا ہے نا. سوچ شیطان دیکھیں کس طرح بندے کو گمراہ کرتا ہے کہ اگر ان سے راضی ہوتا تو اللہ ان کو نہ دیتا. مجھے جو دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تو مجھے اسی طرح دے رہا ہے جس طرح آپ قربانی کے بکرے کو سب کچھ دیتے ہیں. کتنے چاؤ سے چاہت سے محبت سے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں. کس لیے؟ پالنے کے لیے نہیں. کل اس چھرے کے نیچے دینا آپ نے. اور اس کو کل اللہ نے اگر اس نے راستہ اپنا درست نہ کیا, سوچ فکر اپنی اس کو سیدھا نہ کیا اور وہ خیر والے راستے پر نہ چڑھا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر والا ہے, تو کل یہ دوزخ کا دمبا بننے والا ہے. اللہ تو اس کو اس لیے ڈیل دے رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ مجھے ملا کچھ نہیں تھا, مجھے پتہ کوئی نہیں چلا تھا. اور یہ سمجھتا کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. قطعاً نہ نعمتیں جو مل رہی ہیں یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے, نہ آزمائشیں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہیں. ورنہ انبیاء سے بڑھ کر نہ کوئی نیک ہے, نہ ان سے بڑھ کر کسی پر آزمائشیں آئی ہیں. یہ سوچ اپنی بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو کسی تکلیف میں ہم دیکھتے ہیں کیتیاں نو پڑیا نا, یہ سوچ بالکل غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی غلطی کی سزا اس کو مل رہی ہے, یہ بھی ممکن ہے, لیکن یہ قطعی اصول نہیں. ورنہ انبیاء پر جتنی آزمائشیں آئی ان سے بڑھ کر تو کبھی کسی پر آزمائش نہیں آئی. تو خدا نخواستہ کبھی ہم سوچ بھی سکتے, بحیثیت مسلمان ہم نہیں سوچ سکتے کہ کسی نبی کی خطا پر جاؤ اس کے ساتھ وہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کیا وہ اس قسم کی گرفت ان کی ہوئی ہے. نہیں, یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے, ان کے صبر کا ایک نمونہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے کہ اتنی تکالیف کے باوجود یہ دیکھے میرے بندے, یہ انہوں نے مجھ سے منہ نہیں موڑا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچے ہم مولوی سے بگڑتے ہیں, مسجد سے بگڑتے ہیں, اللہ توبہ سے جاتے ہیں, دین سے چلے جاتے ہیں. چھڈو جی یہ دین دیکھ لیا ہم نے, دین بھی دیندار بھی. یہ سب سے بڑا شیطان کا وار ہوتا ہے جس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. ہر طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی, محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور ان میں سے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر گھر اپنا جائزہ لے. کوئی شرم والی بات نہیں ہے. 50-60 سال پہلے جو ہمارے گھروں کی حالت تھی وہ ہر ایک کو پتہ ہے. کچے گھر تھے, کچی مٹی کے برتن تھے, سادہ جی رہنے کے سلسلے تھے. اور کوئی یہ, اور آج جو میرے دور کے لوگ ہیں وہ ملیشیا کا ایک سوٹ ہوتا تھا, سارا دن اسکول بھی اسی سے پڑھنا, شام کو کھیلنا بھی اسی سے, سونا بھی اسی میں, صبح اٹھ کر پھر ہفتے کے بعد دھل گیا ورنہ پھر اسی طرح. اور آج بچوں کے کپڑے اپنے کپڑوں میں گم ہے, ماں کو نہیں پتہ چلتا کہ اتنے کپڑوں میں اس کا سوٹ کدھر گیا. اور یہ ہر گھر کی کیفیت یہی, برتنوں کے سیٹ, سوٹوں کے سیٹ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ نواز رکھا اللہ نے نعمتوں سے. لیکن جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس رب سے اب ہمارا تعلق کتنا ہے؟ پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا سورہ کاف پڑھنے کی فضیلت کتنے ہیں. آپ نے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آج ان کے گھروں میں سورہ کاف پڑھی گئی ہے. خود پڑھی ہے, بچوں نے پڑھی ہے, بیوی نے پڑھی ہے, بیٹی نے پڑھی ہے, کوئی بہن ہے کسی کے گھر میں بیٹھی ہے اس نے پڑھی ہے. کتنے گھرانے ہیں ہمارے جہاں یہ سورہ کاف پڑھی گئی ہو. ساتھ میں نہیں چلو قرآن کی تلاوت ہو جائے, وہ بھی ہمارے گھروں میں اب جنازہ نکل چکا ہے. اللہ من رحم ربی, شاید کوئی گھرانے ہیں جہاں سے آپ گزرے ہیں اور اندر سے کوئی قرآن کی آواز ہے. ورنہ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں, صبح جس گھر میں بھی جائیں, حالانکہ مشقتیں زیادہ تھی عورتوں کی, لیکن صبح اٹھ کر نماز کے بعد پہلے قرآن کی تلاوت تھی, پھر سب کچھ تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ مال مل گیا. اب مال کے نتیجے میں مال دینے والا نکل گیا درمیان سے. اب وہ سوچ بن گئی ہر ایک کی جو یہ اس باغ والے کی, کہتا ہے یہ ہمارے سلسلہ ٹھاٹ باٹ یہ چلتے رہیں گے, یہ تباہ اور برباد نہیں ہوں گے. وَمَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, یہ کبھی سرگٹ شاٹ نہیں ہوگا, یہ کبھی آگ نہیں لگے گی, یہ کارخانے, یہ کھیتیاں, یہ کبھی تباہ نہیں ہوں گی. لیکن اگر اللہ اس کی پکڑ کا وقت آ گیا تو پھر کوئی چیز جو ہے یہ بچا نہیں سکتی. یہ کرونا ٹھیک ہے, اس کے جو بھی جتنے مسائل ہیں, پوری دنیا کی معیشت اس نے ہلا کر رکھ دی ہے کہ نہیں رکھ دی؟ پوری دنیا کی معیشت جو ہے یعنی اکنامکس جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. اور ہے کیا پتہ ہی نہیں, پتہ نہیں کتنا چھوٹا سا وہ ذرہ سا ہے کہ اللہ نے چھوڑا, اس کے نتیجے میں پوری کی دنیا جو ہے نا اس کی معیشت ہلا کر تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. لاکھوں کی جو تنخواہیں لینے والے ہیں دفتر جاتے ہیں, آگے سے وہ جی تالا لگا ہوا ہے, بس جی فارغ. کتنے آپ کے یار ممالک سے, غیر ممالک سے لوگ واپس آئے ہیں,
کیا ہوا کہ وہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اور نتیجہ نکلا ہے کہ وہ سارے کے سارے جب ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہمارے یہ افسانے صحت کے یہ بندوبست ہیں، فلاں بندوبست ہے، سارے کے سارے فیل ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ جب اس کی پکڑ آتی ہے پھر اس کے سامنے کوئی چیز اس کی پکڑ کو ٹال نہیں سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ ہمارے اوپر آئے، ہمیں اپنی سوچ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ہمارے سامنے آئی، جو باقی صحابہ کی سوچ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور وہ کیا ہے کہ مال ہماری زندگی گزارنے کی ضرورت ضرور ہے، ہونا بھی چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ دیوی کے درجے میں نہیں ہونا چاہیے کہ پوجا اس کی بندہ کرے، اٹھتا بیٹھتا، جینا مرنا سب کو جب ہائے مال یہی رہ جائے، پھر جا کر یہ سلسلہ ہوتا ہے جو اس بندے کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو سارا کے سارا نظام تھا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کس طرح تباہ کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کو اللہ نے گھیرا، پھل کو گھیرا، سب پھل گیا، درخت ہیں، بیلے ہیں، درخت کھجور کے تنے ہیں، سب کھڑے، پھل کوئی بھی نہیں۔ کاشت کیا سب کچھ آپ نے، لیکن اگئی کچھ نہیں۔ دوسری بار تیسری بار کاشت کر رہے ہیں، کبھی بارش ہو گئی بے وقت، کبھی کچھ ہوا، تباہی بربادی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وہ قادر ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، جتنی محنت، جتنا خرچہ، بیج، سپرے، دوائی، فلاں یہ وہ سارے کے سارا ہی برباد۔ اب ہاتھ مار رہا ہے، رو رہا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سارا ہی سرکل ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور اب کہہ رہا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب پڑھ لیں پوری یہ سورہ کہف۔ اس آیت سے پیچھے کسی جگہ پہ کسی شرک والی بات کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے باغوں کا ذکر ہے، اس کے پھلوں کا ذکر ہے، اس کی کاشتکاری کا ذکر ہے، اور شرک کا کوئی ذکر نہیں۔ تو پھر یہاں شرک کس چیز کے ساتھ ہو رہا؟ وہ دولت ہے، وہ دولت کی دیوی ہے جس کا یہ پوجا کر رہا تھا۔ اب اس کو یہ سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن پیچھے رب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی ایک بت ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، میں فلاں نہیں کرتا، میں بکرا نہیں چڑھاتا، میں حرام شرک کے کام نہیں کرتا، لیکن میرا دل جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، یا جب میرا رب کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ تیرے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیرے لیے آجا مسجد میں، تیرے لیے فلاح اس میں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند بہت بہتر ہے، نیند بہتر نہیں ہے، نماز بہتر ہے تیرے لیے۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے بھی وہ فیس بک پہ ایک پوسٹ میں نے پڑھی کہ ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی ایک سیمینار ہو رہا تھا اور اس میں مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا گیا، لیکن سیمینار اس بارے میں تھا کہ بیماریوں کے وقت کون سے ہیں۔ اب میں نے نا جی مجھے دعوت نہیں تھی، لیکن میں نے ٹکٹ لیا اور چلا گیا، اور جا کر میں نے سیمینار جو ہے بڑے توجہ سے سنا۔ اب وہ جو ڈاکٹر لیکچر دے رہا ہے وہ مسلمان نہیں، اور وہ بتا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا وقت کون سا۔ وہ کہتا ہے صبح کا یہ 4-5 بجے کا وقت جو ہے نا یہ ہارٹ اٹیک کا وقت ہے۔ اب میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اور اس نے جو توجیہ کی کہ جب آپ کا خون گزرتا ہے نالیوں میں سے تو وہ جو ہے نا رکاوٹ ڈالتی ہیں اس میں، اور یہ جو رکاوٹ ہے جب وہ رکاوٹ ڈالتی نالیاں جو ہیں وہ وینے جو ہیں وہ اکڑ جاتی ہیں۔ اب اگر اس وقت بندہ اٹھ کر سیر کر لیتا ہے، حرکت کر لیتا ہے، تو وہ اکڑنے سے بچ جاتی ہیں، اور پھر وہ لا محلہ الٹیمیٹ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اپنا اس سے فالج وغیرہ سے، ہارٹ اٹیک سے۔ اس نے حرکت کر لی۔ اب وہ ڈاکٹر اپنے طور پہ کر رہا ہے اور کہتا ہے میرا ذہن جا رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ تیرے لیے نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ وہ ایک تو تجھے اللہ سے جوڑے گی، دوسرے تجھے یہ جو ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کے اٹیک ہوتے ہیں تجھے اس سے بھی بچائے گی۔ ہمیں نہیں پتا، اور ہم نے پڑھنی بھی اس لیے نہیں ہے نماز اٹھ کر کہ میں ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤں نا، یہ اضافی فرنج بینیفٹس ہیں، یہ اضافی فائدے مفت ملیں گے۔ اٹھنا اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ ایمان والا جو ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور اللہ یہ جس طرح بچے جاتے تھے نا، اب تو وہ رواج ہی ختم ہو گئے، وہ دکاندار جھونگا دیتے تھے، سودا لیا تھوڑا سا اس کے جیب میں ڈال دیا کچھ نہ کچھ تاکہ پھر میری دکان پہ ہی آئے۔ تو یہ دنیا کے سلسلے، یہ صحت والے معاملے، فلاں معاملے یہ تو اضافی ملیں گے۔ اصل وہ جو اللہ کا اعلان ہے اٹھنا ہم نے اس پر ہے، لیکن اللہ اس کے صلے میں ہمیں یہ سب کچھ دے گا۔
اب اس نے نہیں سوچا تھا اور وہ دولت کی دیوی کا پوجا کرنے والا بن چکا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ آنکھ کھلی جب وقت گزر چکا تھا. تو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور ہم اس شرک کے بھی مرتکب ہو جائیں، اللہ کی پکڑ کے میں بھی آ جائیں، اور جو کچھ ہے وہ بھی سارا تباہ و برباد ہو جائے، ان سب سے پہلے وہ راستہ اختیار کریں جو ہمارے لیے خیر والا راستہ ہے. اور وہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. ہماری حدیث میں وہ حدیث ہوتی ہے جو بخاری مسلم میں اور حدیثوں میں اعلیٰ ترین حدیث شمار ہوتی ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے رتی برابر بندے کے دل میں یہ نہیں ہوتا پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں جو ہیں ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. اور وہ روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من یوم یصبح العباد فیہ، جو بھی دن چڑھتا ہے اور بندے اس میں صبح کرتے ہیں جن کو اللہ زندگی دی ہوتی ہے اور وہ اپنی صبح کو اٹھتے ہیں، الا ملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے ہر روز ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما، ان میں سے ایک کیا کہتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلافا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو دے اس کے پیچھے. یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کے پیچھے دے، اس کا بدلہ دے. فرشتہ دعا کر رہا ہے اس کے لیے جس نے خرچ کیا. وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جس نے جفا مارا برباد کر دے اس کا سارا کچھ، تلف کر دے، ختم کر دے، تباہ کر دے جو کچھ اس نے جفے مار کر رکھے ہوئے ہیں، نہیں اس کو خرچ کرتا تیرے راستے میں. وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں. اللہ کی مقرب مخلوق، اللہ کی معصوم مخلوق، وہ اس کے لیے دعا کرے، سارا دن دعا کرے. ایک حدیث میں یہ فرشتوں کی دعاؤں کی فضیلت ہے اس بندے کے لیے جو خرچ کرتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی کے طور پہ اللہ کہتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے خرچ کیا کر، ينفق علیک، تیرے اوپر خرچ کرے گا، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. اللہ تیرے اوپر خرچ کے جو ہے نا وہ خزانے کھول دے گا، تیرے لیے یہ سارے سلسلے اللہ کی نعمتوں کے بڑھ جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لی اور تھوڑا بہت نیکی کا کام کر لیا تو یہ میرا اعلیٰ ترین اسلام ہے. نبی علیہ السلام نے بہترین اسلام کس کو قرار دیا تھا؟ ای الاسلام خیر، جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا اسلام سب سے اچھا، تو فرمایا تطعم الطعام، کسی غریب کے کھانے کا بندوبست کیا کر. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دیکھا جو قیامت کا منکر ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے پر دوسروں کو توجہ نہیں دلاتا. خود تو کرنا ہی کرنا، دوسروں کو بھی توجہ دلانا یہ ضروری ہے. یہ ہے وہ بندہ جو قیامت کا بھی منکر ہے اور نمازیں پڑھنے کے باوجود فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جنت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے بندوں کے لیے تو اس کے دل میں کوئی ترس ہی نہیں کبھی آیا. مال کی محبت جو ہے جو کم ہونی چاہیے تھی اور مال دینے والے کی محبت زیادہ ہونی چاہیے تھی، وہ تو اس کے دل میں ہے ہی نہیں. اور ایمان والا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوتی، اور وہاں آ کر یہ فیل ہو گیا. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں سے اس بندے کے لیے آوازیں آئیں گی جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا. اب جوڑے سے شیئم من اشیاء، کسی شے میں سے کچھ بھی، مثلا ہمارے ہاں کوئی بہت ہی غریب ہے، 1 روپیہ جمع 1 روپیہ جوڑا بن گیا، 2 روپے خرچ کر دیے، صبح نماز پڑھنے آیا 2 روپے گلے میں ڈال دیے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے سارا دن، اور کل جنت کے دروازے اس کو بلائیں گے، پکاریں گے کہ آ جا. وجہ کیا ہے کہ اس نے مال دینے والے کی محبت جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ یا اللہ میرے دل میں زیادہ ہے، مال کی دیوی کا میں پجاری نہیں، مال کی محبت میرے دل میں غالب نہیں، تیرے دینے والے کی محبت جو ہے وہی غالب ہے. اور کوئی زیادہ زور نہیں لگتا، کوئی اتنا آج غریب نہیں کہ روپے کا جوڑا نہ ڈال سکے، 5 کا جوڑا نہ ڈال سکے. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، آپ سارے جانا اور روپے پہ نہ آ جائیں. 50 کا جوڑا تو معمول بنایا نا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب ثروت بنایا ہوا، اور ماشاءاللہ آج کل حالات بہت اچھے ہیں، کوئی اتنا نہیں مسئلہ. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے یہ سلسلے بھی چلتے رہیں گے اور دل جو ہے وہ مال کی محبت سے پاک ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے. اور جب تک یہ دل جو ہے صرف اور اس دل کے برتن میں اللہ کی محبت غالب نہیں آتی، بات نہیں بنتی.
اور اللہ کی محبت غالب کرنے کے لیے جو اس میں رکاوٹیں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے دلوں کو پاک کریں۔ کبھی کوئی غریب دیکھا مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے، پہلے ہم حساب لگاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکا نہ کریں۔ اور لِلسَّائِلِ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، سوالی جو ہے اس کا آپ کے مال میں اللہ نے حق رکھا، جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں کا اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں، سوالی کا بھی حق ہے۔ جو رب اس کو زندگی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا، ہم نے تو آنا ٹکا دینا ہے نا، روپے 2 روپے 5 10 روپے دیں گے، ہم 100 حساب لگاتے ہیں۔ چھوڑے یہ سارا حساب، جو مالک ہمیں دے رہا ہے وہ حقدار ہے تب بھی اسے چلا جائے گا، نہ حق ہے تب بھی چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں نہ حق ہونے کے ناطے کتنا کچھ دے رہا ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ سارے اس کے ہم حقدار ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں کتنی ہم سے معصیتیں، نافرمانیاں، گناہ، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ پھر بھی دے رہا ہے۔ نہ حق ہمیں مل رہا ہے تو پھر وہ اگر آپ سے بھی چلا جائے گا تو وہ اللہ نے اسے حساب لینا۔ آپ اپنی نیت کے مطابق ضرور جو بھی یہ سوالی وغیرہ کوئی نظر آئے ضرور ان کی مدد کیا کریں، جو مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ عورت بیچاری چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے پہ بیٹھی ہے، مالدار لاکھوں کے کاروبار کرنے والے بڑے بے نیازی سے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی عورت اس طرح بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اتنی سردی میں اتنے ٹھنڈے فرش پر معصوم بچے لے کر بیٹھی ہے، اگر مجبور ہے، بے بس ہے تو تبھی بیٹھی ہے نا۔ اور اس کا بیٹھنا ایک طرف اس کی غربت کا ہے مسئلہ، دوسری طرف میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا دل میں اس کے لیے ترس پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ نیکی کوئی نیکی نہیں، وہ نمازیں کوئی نمازیں نہیں، وہ حج عمرے کوئی حج عمرے نہیں، اگر ہمارے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ ہمارے دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے، جتنا نمازی پرانا ہوگا اتنا کھنگر ہوگا، اتنا کرخت ہوگا۔ خدا را یہ جو ہیں وہ اپنی نیکیاں ان کو اس راستے پر ڈالیں جو صحیح راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے پھل لگتا ہے تیسے ٹہنی جھکتی ہے، اور جیسے ہم نمازی پکے بنتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، اتنی ہمارے دلوں میں کرختی زیادہ آ جاتی ہے، سختی زیادہ آ جاتی ہے، بے رحمی بڑھ جاتی ہے، ترس ہی نہیں آتا۔ خدا را ان رویوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ ان سے بات نہیں بنے گی کہ وضو کر لیا، نماز پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ میں بڑا دیندار ہوں۔ یہ بھی اسی دین کا حصہ ہے جس میں غریب، نادار، مفلس، کنگال اور یتیم جو ہیں، خاص طور پہ بے بس جو لوگ ہیں، ان کی مدد، ان کی ہمدردی، یہ بھی اسی دین کا حصہ ہے۔ اسی دین نے ہمیں یہ سبق دیے ہیں، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ باتیں آج سمجھ نہ ہمیں آئیں تو جس طرح اس کو سمجھ آئی تھی جو پہلے بڑا بگڑا ہوا تھا، اکڑا ہوا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میرے یہ سلسلے برباد نہیں ہوں گے، لن تبید ھذہ ابدا، یہ کبھی میرے سلسلے ختم نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے، اور پھر وہ پچھتا رہا تھا کہ اوہو میں تو شرک تک پہنچ گیا تھا، دولت کی دیوی کی پوجا کرتے کرتے۔ پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ تو یہاں کا پچھتاوا ہے نا، اور کل قیامت کو کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا یہ ہے تیرا مال، ھذا ما کنزتم، جو تم نے خزانے جمع کیے تھے اور تم خرچ نہیں کرتے تھے۔ اب فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اب ان کی پیشانیاں، ان کے ماتھے، ان کی کمریں، ان کے اوپر اسی کے ٹھپے لگائے جائیں گے، مورے لگائی جائیں گی، گرم کر کے پگھلا پگھلا کر ان کی مورے بنا بنا کر لگائی جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم، یہ ہے تیرا وہ خزانہ۔ کس کام آیا؟ الٹا ہمارے لیے جو ہے وہ مورے لگانے کے، گرم دہتی مورے لگانے کے کام آئے یہ مال، تو یہ مال کس کام ہے؟ وہی مال ہمارے کام آئے گا جو ہم نے اپنے ہاتھوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو قصے بیان کیے ہیں اسی لیے بیان کیے ہیں۔ قرآن قصوں کے ذریعے ورکے کالے کرنے والی نعوذ باللہ کتاب نہیں ہے۔ اگر قصے بیان کر رہا ہے قرآن، پہلی بات برحق ہیں، سچے ہیں، دوسری بات اس میں سے ہمارے لیے سامان ہے نصیحت کا، عبرت کا، سبق حاصل کرنے کا۔ اور وہ سبق کیا ہے کہ مال والے دیکھ لو، جو لوگ مال دینے والے کو بھول گئے تھے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کا کیا حشر کیا، مال بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی گیا۔ جب شرک میں بندہ ڈوب گیا تو پھر تو سب کچھ گیا۔ اس لیے ان سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنا رویہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل دین جو ہے وہ لے کر چلیں گے تو پھر بات بنے گی۔ بندہ جب وہ سر سے پاؤں تک سب کچھ ہو تو پھر انسان ہے، سارا اکیلا ہے انسان نہیں، بازو ہے، ٹانگ ہے، انسان نہیں۔ ہم ایک چیز دین کی لیتے ہیں اور اس کو سارا دین سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کل ہے، جز نہیں، اور اس کل میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمیں لینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر لائے جس دین پر چل کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ پچھلے جمعے وہ سورہ کہف کے حوالے سے فضیلت بیان کی تھی، تو بعد میں ایک سوال ہوا تھا کہ جی اگر مرد جو ہے گھر کا ممبر وہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ وہاں مسجد میں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھ لی اس نے، اور گھر میں جو عورتیں ہیں انہوں نے گھر میں نماز کے بعد سورہ کہف پڑھ لی، تو وہ جو گھر کے لیے برکت ہے کہ اگلے جمعے تک، جمعے سے جمعے تک وہ جو نور ہے، وہ جو فضیلت ہے سورہ کہف کی، وہ عورتوں کے پڑھنے سے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو سچی بات یہ ہے کہ دلی دعا نکلے گی، یا اللہ ایسے گھرانے ہیں جہاں عورتیں اب بھی قرآن پڑھتی ہیں، ورنہ یہ جو کلچر آ گیا 12-1 بجے 2 بجے تک یہ ڈیش ٹی وی یہ وہ ساری رات جاگتے رہنا، صبح مرداروں کی طرح پڑے رہنا، کہاں نمازیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس سوال سن کر۔ اگلی بات یہ ہے کہ قرآن نے قطعاً یہ تفریق نہیں کی کہ عورت نے یہ عمل کیا قبول نہیں ہوگا، نہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے جو بھی ان دونوں میں سے نیک کام کرے گا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں، مرد جو ہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو وہ بھی ثواب ملے گا، اور گھر کے لیے جو برکات کے وعدے ہیں جو ان سورہ کہف کی فضیلتیں بیان کی ہیں ان کو بھی یقیناً ملے گا۔ اس لیے ماحول بنانا چاہیے۔ مسجد میں پڑھنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مسجد میں بعد ہوں، اور اگر مسجد کی بجائے سردی لگ رہی ہے گھر آ کر آپ بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بیوی کو بھی، سب کو کہتے ہیں کہ پڑھو بھائی آج جمعہ ہے، سورہ کہف ہم نے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ اللہ کی نبی کی سچی زبان سے نکلے ہوئے وعدے ہیں، انشاءاللہ وہ یقیناً پورے ہوں گے، وہ برکات ہمارے لیے حاصل ہوں گی۔ آج نحوستے ہیں، شیطانی سلسلے ہیں سارے ہمارے گھروں پر، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ فلاں، وجہ یہی ہے کہ وہ برکت والے سلسلے تو گھروں سے نکل گئے، تلاوت ختم، ذکر اذکار ختم، نفل نوافل ختم، فرض نمازیں گئی، اور باقی فرائض دین کے جو تھے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ اگر شیطان غالب اور شیطانی سلسلے سارے جو ہیں وہ دن بدن چڑھتے جا رہے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو آئیں اس راستے پر جو اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طے کیا ہے۔ دیکھا کریں کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کی بات ہے، بس پھر اس پر ڈٹ جائیں، عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پر جب ایمان ہوگا تو اللہ رحمتیں اور برکتیں بھی ہمارا مقدر کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔